بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے بہن بھائی؟ سب ٹھیک ہیں؟ دعا کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کی امان میں ہوں گے۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن میں جب بہت پریشان ہوتی ہوں یا اچانک مجھے اپنا کوئی کام جلدی کروانا ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، تو میں اس جسے کہتے ہیں نا وظیفہ ہے یا عمل کہہ لیں، اس عمل کو کرتی ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ابھی۔ وہ بی بی زینب کا معجزہ ہے۔ جیسے مجھے اچانک جیسے تھوڑی دیر تک میں چاہتی ہوں کہ میرا کوئی کام ہو جائے تھوڑی دیر تک، یا میں یہ چاہتی ہوں کہ اگلے دن میرا وہ کام لازمی ہو، تو میں بی بی کا معجزہ مان لیتی ہوں۔ اور ہمیشہ بی بی زینب کا جب بھی میں نے معجزہ مانا ہے تو میری مشکل حل ہوئی ہے۔ اس لیے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب میں یہ مانتی ہوں تو یہ کہتی ہوں یا تو میں آپ کا معجزہ سنوں گی یا میں آپ کا معجزہ پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ پڑھ لوں، اگر نہ پڑھ سکوں تو میں کسی سے بھی سن سکتی ہوں۔ تو اس لیے یہ آج میں آپ کو سناؤں گی کہ جو میری بہن، جو میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیٹی، جو بھی کوئی دعا کر کے منت مانگ کے اگر یہ سننا چاہے تو میری ویڈیو چلا کر اپنی منت اتار سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی زینب، آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو اپنے بابا کا واسطہ، آپ کو اپنی والدہ محترمہ کا واسطہ، ان پاک ہستیوں کے صدقے میری یہ دعا قبول کریں، میں آپ کا معجزہ سنوں گی یا سنوں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آپ نے تھوڑی سی، جتنی بھی آپ کی توفیق ہو، تھوڑی سی کوئی میٹھی چیز لے کر اس پہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 دفعہ، بیچ میں آپ نے 3 دفعہ سورۃ توحید پڑھنی ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ ہدیۃً تحفۃً میں آپ کو یہ دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اس کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی منت اتر جائے گی۔ اب میں آپ کو وہ معجزہ سناتی ہوں اور آپ وہ سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ جب کریں گے تو مجھے دعا بھی دیں گے اور بہت خوش ہوں گے کہ ہمیں ایک ایسی چیز ملی ہے، ہمارا بہت جلد کام ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روایت ہے کہ 72 شہدائے کربلا کا سوگوار لٹا ہوا قافلہ جس وقت بازار کوفہ سے گزر رہا تھا تو تماشائیوں کے مجمع کثیر میں سے ایک کوفی آگے بڑھ کر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے اونٹ کے پاس آ کر جناب کی خدمت میں فرمایا کہ اے سخی کی بیٹی، اے ثانی زہرا، اے مشکل کشا کے لگتے جگر، مجھ خاک ساری کی مشکل آسان فرمائے۔ میں سخت پریشان حال میں ہوں، مقروض ہوں، مفلسی سے گھرا ہوا ہوں، آپ سخی بنت سخی ہیں، میری مدد فرمائیں۔ تماشائی عورتوں جو ایک مکان کے چھت پر بیٹھی ہوئی اسیروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں، ہنس کر بولی، اے کوفی، جو شخص خود قید میں ہے وہ تیری کیا مدد کر سکتا ہے؟ شکر ہے کہ آج زینب بنت علی ہماری اسیر ہے۔ یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ سر جھٹک کر بولی، اے قوم نہ پکار، کیا تم نے ہمیں مجبور سمجھ رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم تو ہر وقت اپنے خالق حقیقی کی رضا اور خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم اہل بیت رسول مقبول ہیں، ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں قیدی بنے کر مصیبت میں دیکھ کر قہقہے لگانے والوں، ہماری سخاوت کربلا کی جلتی ریت پر دیکھو۔ کل روز قیامت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے جب وہ تم سے سوال کریں گے کہ میری عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہی اجر رسالت ہے کہ ان کے بیٹوں کو بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا اور ان کی مظلوم بے کس بیٹیوں کو بے کچا اونٹوں پر ننگے سر قید کر کے شہر بشہر پھرایا گیا۔ اے مغرور قوم، تم نے ہر بار آزمایا لیکن تم لوگ قائل نہ ہو سکے۔ آج ہمیں ننگے سر دیکھ کر خوش ہو رہی ہو اور تانے کس رہی ہو، تمہیں اپنے انجام کی کچھ خبر نہیں، گھبراؤ نہیں، وقت قریب آ پہنچا ہے اور تم اپنے گستاخی کا مزہ چکھنے والی ہو۔ اور پھر اپنے حاجت مند کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے کوفی، تو نے مجھے اس وقت میں سخی بنت سخی کہہ کر پکارا ہے جب دنیا ہمارے مخالف ہے، لہٰذا آ میرے قریب آ کر دیکھ، جب میرا اونٹ اپنا پچھلا قدم اٹھاتا جائے
تو تو اپنی خوشی کے مطابق زمین سے خزانہ اٹھاتا جا، جب تک تیرا دل اسیر نہ ہو خزانے سے تب تک خزانہ اٹھاتا جا۔ بس جیسے کوفی کی نظر زمین پر پڑی تو وہ سکتے میں آ گیا، کیونکہ اونٹ جیسے جیسے قدم اٹھاتا جا رہا تھا زمین کا خزانہ اگلتی جا رہی تھی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا وہ حیران تھا کہ اتنا بڑا خزانہ لے کر وہ کیا کرے گا، کہ وہ اتنے ہی دیر میں الٹے پاؤں دوڑا اور دوڑتے ہوئے کہا کہ اے لگتے جگر، اے سخی کی بیٹی، اے ثانیہ زہرا، اے بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھائیں۔ بس وہ مسلمان ہو کر محبان محمد آل محمد میں شامل ہو گیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسری طرف ابھی یہ قافلہ آگے بڑھا ہی تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دعا قبول ہو گئی کہ وہ مکان کی چھت پر جو مغرور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں دھڑم سے زمین پر آ کر گری۔ تمام شامی عورتیں وصل جہنم ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ معجزہ ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ اپنی یہ کسی قسم کی بھی جائز آپ منت مانیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور قبول ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے یہ معجزہ سننا ہے اور دعا کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل کے صدقے میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ ہمارے لیے ہمارا سب کچھ اہل بیت ہی ہے، نبی پاک کے نبی پاک کا گھرانہ ہے، اور جب ہم ان پاک ہستیوں کو اللہ پاک کے سامنے دعا کرتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کبھی بھی ہماری دعا نہیں رد کرتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گی ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اگر آپ کو مجھ سے کچھ بھی کام کروانا ہو، کوئی بھی رابطہ کرنا ہو تو میرا نمبر نیچے دیا جا رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔